مرتسم جو کہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ میرب کی درد بھری آوازوں نے اسے اس کی سوچوں سے باہر نکالا۔ اب مرتسم سے اس کی درد بھری آوازیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی امی کو دیکھ کر کہنے لگا، میری میر، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے امی، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ سلمیٰ کہنے لگی، کیا ہوا لاڈو کو، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ پروین نے کہا، بولنا مرتسم، میرب کو کیا ہوا ہے؟ مرتسم کہنے لگا، کسی نے ایسڈ پھینک دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلمیٰ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے کہا، ہے ربا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری بچی، میری نازک سی بچی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ پروین اسے حوصلہ دینے کے لیے آگے بڑھی اور اس نے مرتسم سے پوچھا، کیسے ہوا؟ یہ کب ہوا؟ مرتسم کہنے لگا، تکلیف میں ہے میری میر، میں کچھ نہیں کر پا رہا، اس کی مدد نہیں کر پا رہا، وہ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، اور میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ سلمیٰ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کی حالت دیکھ کر اسے حوصلہ دینے لگی، اور اس نے کہا، حوصلہ کر بیٹا، ٹھیک ہو جائے گی ہماری میر۔ میرب جو کہ اب بھی درد سے چلا رہی تھی، مرتسم جس سے وہ درد کی چلاہٹ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب ڈاکٹر صاحب کمرے سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، پیشنٹ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی ہیں، انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ سلمیٰ اپنی بیٹی کی تکلیف سن کر آگے بڑھی اور کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں۔ مرتسم نے اپنی چاچی سے کہا، نہیں چاچی، آپ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے کے اندر آیا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پورے جل چکے تھے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کا کچھ حصہ بھی جلا ہوا تھا، اور وہ صرف رو رہی تھی۔ مرتسم آیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو حوصلہ دینے لگا اور کہنے لگا، میر، بس بابا، تھوڑا سا اور۔ ڈاکٹر کہنے لگے، لیکن ہمیں پانی ڈالنا ہوگا۔ مرتسم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا کہ آپ ڈالیں، میں میر کے ساتھ ہی رہوں گا۔ نرس اب پانی ڈال رہی تھی اور میرب درد سے چلا رہی تھی۔ مرتسم نے اسے سینے سے زور سے لگایا ہوا تھا۔ اس کو اتنی درد ہو رہی تھی کہ میرب بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی میرب بے ہوش ہوئی، مرتسم، میرب۔ ڈاکٹر نے مرتسم کو تسلی دی اور کہا، کوئی بات نہیں، بس بینڈیج کر دیتے ہیں، ابھی اسے انجیکشن دیا ہے اس لیے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ مرتسم نے ڈاکٹر سے پوچھا، میر ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا۔ مرتسم نے اسے گلے سے لگایا اور بہت زور زور سے رونے لگ گیا اور کہنے لگا، آئی ایم سوری میر، میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ اب اسے لٹا کر وہ کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے فاروق کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ سلمیٰ کسی کو کچھ سمجھا رہی ہے۔ بھابھی، آپ سمجھائیں پلیز، اس میں روشنی کی کیا غلطی ہے؟ فاروق کی ماں کہہ رہی تھی، میں بس اسے دیکھنا چاہوں گی، اگر قابل برداشت ہوا تو پھر شادی ہوگی، نہیں تو۔ مرتسم نے جیسے ہی یہ بات سنی، وہ غصے میں آ گیا اور اس نے زور سے آواز نکالی، ابھی اور اسی وقت آپ سب یہاں سے چلے جائیں۔ فاروق مرتسم کی بات سن کر اس سے کہنے لگا، لیکن مرتسم، بس ایک بار دیکھ تو لیں۔ مرتسم اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میری میر ہے، کوئی کھلونا نہیں جو دیکھ کے پسند کریں گے آپ۔ ہم نے آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، آپ جا سکتے ہیں۔ فاروق کہنے لگا، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ مرتسم نے کہا، اوہ اچھا، تو پھر اگر اس کی شکل خراب ہوئی تو شادی کرو گے؟ یہ سن کر فاروق چپ سا ہو گیا۔ اس پر مرتسم نے کہا، دیکھ لی تمہاری محبت میں نے، اپنی میر کو اب میں خود سنبھالوں گا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ اور فاروق اور اس کی ماں وہاں سے چلے گئے۔ میرب کی ماں کہنے لگی، لیکن روشنی؟ مرتسم نے کہا، اس کے پاس اس کا ایم ہے، اور جس کو مسئلہ ہے وہ بھی جا سکتا ہے۔